سلمان عابد صاحب کی آگے جتنی جلدی ہو جائے بات ان کا نقصان کروائیں گے آپ. جی سلمان عابد تو ہمیں ہر حکمران آ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ IMF کے ساتھ ہماری آخری ڈیل ہوگی. پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب دوبارہ اقتدار آتا ہے تو پھر اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں IMF کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، IMF کے ساتھ معاہدہ ناگزیر تھا، اس کے بغیر آگے چلنا نہیں تھا، یہ بات بھی ہو گئی. اب سوال یہ ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے رونا رویا ہے کہ DCO کو پتہ نہیں کس کس کو کیا دیتے ہیں. یہ ذرا وزیر اعظم کے اخراجات کو دیکھیں نا، ایوان صدر کے اخراجات کو دیکھیں نا، پرائم منسٹر کے اخراجات کو دیکھیں نا. یہ جو اس وقت 100 رکنی کابینہ بنائی ہوئی ہے وزراء مشیروں کی، اس کو بھی دیکھ لیں. وہاں پہ DCO پہ غصہ بعد میں نکالیں. جب اس ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے خود عیاشیاں کر رہا ہو، خود جو ہے وہ پیسوں کا ضیاع کر رہا ہو، تو نیچے ڈپٹی کمشنر سیکٹری ان سے کیا گلا ہے؟ آپ کون سے اپنے حکومتی اخراجات میں کمی کر رہے ہیں؟ کون سی اس کے اندر وہ شاندار روایات پیدا کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم مثالی حکومت کہہ سکیں؟ ہم یہ کہہ سکیں باقی بڑی شفاف حکومت آئی ہے، بڑی سادہ قسم کی حکومت آئی ہے. یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. یہاں تو جس طریقے سے ماشاءاللہ ہم اقرا پروری کر رہے ہیں، حکمران طبقہ چھوڑ دیں، بیوروکریٹس کو چھوڑ دیں، ججوں کو نیچے، اب جو حکومت ہے وہ کر رہی ہے. پھر دوسری بات یہ یاد رکھیے، یہ جو اصلاحات ہوتی ہیں نا، یہ لنگڑی لولی مفلوج بے بس قسم کی حکومتیں نہیں کر سکتی. یہ ٹھیک کہا رضوان عزیز صاحب نے، ان کے پاس تو مینڈیٹ یہ بھی 2 ماہ کا 1.5 ماہ کا رہ گیا. لیکن اگر ان کے پاس مینڈیٹ بھی زیادہ ہوتا، یہ جو ہم نے پاکستان میں ایک نیا کولیشن بیسڈ ماڈل نکالا ہے نا، ایک صوبے میں کسی کی حکومت، دوسرے صوبے میں کسی کی حکومت، تیسرے صوبے میں کسی کی حکومت، چوتھے صوبے میں کسی کی حکومت، اور 14-15 جماعتوں کا پر مشتمل ایک حکومت بنا دیتے ہیں. سابقہ حکومت PTI بھی اس کا شکار رہی ہے، ابھی بھی حکومت شکار ہے. ایک بلیک میلر وہاں سے نکلتا ہے مولانا فضل الرحمان کی شکل میں، وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب اس طرح سے چیزیں کریں گے. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ وہی چیزیں چلیں گی تو پھر حکومت میں رہیں گے، ورنہ ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں. ادھر سے MQM کر دیتی ہے. ابھی دیکھیں نا MQM نے کراچی کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. آج ماشاءاللہ کیسا گورنر کو شاندار کریڈٹ دیا کہ وہ بڑے شاندار قسم کے سماجی خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ کراچی کی بندر مارٹ میں انہوں نے بھی تو حصہ لینا نا، کیونکہ انہوں نے بھی کسی کے کہنے پہ کراچی کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا نا. یہ بھی ایک راز ہے کہ کس کے کہنے پر انہوں نے کراچی کے اندر الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ مفلوج قسم کی حکومتیں اصلاحات نہیں کر سکتی، نہ یہ کریں گی. ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. کسی کا کوئی کاروباری طبقے کا مفادات ہے، کسی کا چھوٹے تاجروں کا مفادات ہے، کسی کا جو ہے صنعت کار اور بڑے بڑے زمینداروں کے ساتھ مفادات ہیں، اور کسی کے اپنے کاروبار ہیں. یعنی حکومت میں شامل وزراء، پرائم منسٹر، اس طرح کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ خود اپنا بزنس چلا رہے ہیں اس ملک کے اندر. انہوں نے کیا اصلاحات کرنی ہے مجھے بتائیے. اصلاحات کرنے کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اصلاحات ہوتی ہیں جہاں آپ کے پاس ایک مضبوط قسم کا سیاسی نظام ہوتا ہے، ایک مضبوط قسم کی حکومت ہوتی ہے. وہ کسی ڈرے ہوئے اور سہمے کے ساتھ نہیں ہوتی. اس کو ڈر نہیں ہوتا کہ یہاں پہ 2 ووٹوں کے ساتھ 4 ووٹوں کے ساتھ اس کی حکومت ختم کر دی جائے گی. تو اس لیے یہ اصلاحات کا ڈرامہ چھوڑ دیں. نہ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ باقی بچا ہے. یہ جو آئے گی اگلی حکومت دیکھیں گے کس کی آتی ہے، کون کس. اب نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہماری حکومت آئے گی. تو اب کس کی حکومت ہے؟ بنگلہ دیش میں کسی کی حکومت ہے؟ یہ بنگلہ دیش کی حکومت اس پاکستان میں رن کر رہی ہے؟ آپ ہی کی تو حکومت ہے. 13 ماہ سے 14 ماہ سے تو آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اب کب حکومت آئے گی اور کتنی دفعہ حکومت آئے گی؟ ہر دفعہ آپ نے انقلاب لے کے آنا ہوتا ہے، لیکن وہ انقلاب میں سے ٹھوس ہو کے باہر نکل جاتے ہیں. پھر جدہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈیل کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جا کے لندن جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ڈیل کرتے ہیں. اب دبئی میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں، ابھی جدہ جا رہے ہیں، وہاں جا کے پھر منتے ترلے کریں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرابلم کچھ اور ہے، جو بار بار ابھی رضوان عزیز صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں اسٹرکچرل ریفارمز. لیکن اس اسٹرکچرل ریفارمز کو کرنے کے لیے پاکستان کا رولنگ ایلیٹ طبقہ کبھی نہیں کرے گا. ایک بات بتاؤں. اور دوسری بات، یہ ابھی جتنے مرضی کہیں جی معاشی طور پہ بڑے مستحکم ہو جائیں گے، عام آدمی کی زندگی میں اگلے 1.5-2 ماہ کے اوپر یہ جو نزلہ گرنا ہے نا IMF کے پیکج کا، تو پتہ چل جائے گا آپ کو. بجلی کی قیمتیں کم بڑھا رہے ہیں. ڈیزل جو ہے جس کے اوپر آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بیس کرتا ہے، آپ نے اسی دن جس دن معاہدہ ہوا اس دن 7.5 روپے پھر بڑھا دیا. تو آپ لوگوں کو کیا ریلیف دیں گے؟ یہ ہر چیز اگر ڈار صاحب کے گھر سے ملنی ہے، $270 کا ڈالر بھی ملنا ہے، مہنگائی بھی وہاں پہ کم ہوگی، آلو بھی سستے ملیں گے، ٹماٹر بھی سستے ملیں گے، پیٹرول بھی ڈار صاحب کے گھر سے ملے گا. پورے پاکستان میں تو کہیں نہیں ملتا. تو اس لیے خدارہ اس قوم کے ساتھ جذباتیت کی بنیاد پر معیشت کا علاج مت ڈھونڈیں. ٹھوس بنیادوں پہ اگر کسی نے کام کرنا ہے تو آئیے کوئی روڈ میپ بنائیں. لیکن وہ روڈ میپ بھی نہیں بن سکے گا جس قسم کی پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن ہے. یہاں تو دبئی میں بیٹھ کے بات کیا ہو رہی ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے سے پہلے میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے. میری خواہش ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے. میری خواہش ہے کہ میں ملک کا 4تھی بار وزیر اعظم بن جاؤں. تو دبئی میں بیٹھ کے خواہشات کے اندر مندر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. اور ڈیل کس سے کر رہے ہیں؟ جن سے ہمیشہ سے کرتے رہے.